یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ بسمillahirرحمانirرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سلان۔ آج کا یہ اسپیشل پوڈ کاسٹ کشمیر سولیڈیریٹی ڈے کے حوالے سے ہے، یوم یکجہتی کشمیر۔ جب ہم اس ورڈ کا یوز کرتے ہیں، اس سینٹینس کا استعمال کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اظہار یکجہتی شو کر رہے ہیں، اظہار یکجہتی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ جو عرصہ دراز سے ظلم اور جس طرح سے ان پر بربریت کا ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بھارتی درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس سے اظہار یکجہتی کا یہ دن ہے۔ آج جو یہ پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کا مقصد اظہار یکجہتی ہے، دکھوں کا مداوع کرنا ہے، اظہار محبت ہے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ، کہ ہم ان کے ساتھ قدم سے قدم ملائے کھڑے ہیں، ہم ان کے دکھوں کا مداوع کرنا چاہتے ہیں۔ بالخصوص ان خواتین رہنماؤں کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں جو قید و بند کی پابندیاں برداشت کر رہی ہیں، جو اس وقت بھی اپنے پیاروں کی ایک نظر کی منتظر ہیں، ان ماؤں کے دکھوں کا مداوع کرنا چاہ رہے ہیں جن کے بیٹے ان کے سامنے شہید کر دیے جاتے ہیں، ان بیویوں کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں جن کے سروں کی ردائیں چھین لی جاتی ہیں، جن کے سروں کے تاج ان سے چھین لیے جاتے ہیں، جنہیں جینے کا حق نہیں دیا جاتا۔ ان ہاف ویڈوز کا ہم ذکر کریں گے کہ جو ایک ادھوری زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جنہیں یہ نہیں پتا کہ آیا وہ بیوہ ہیں یا ان کے سہاگ ابھی تک زندہ ہیں، وہ لاپتہ ہیں، وہ کب آئیں گے، وہ اپنے بچوں کو کیا جواب دیتی ہیں۔ آج ان تمام تر سوالوں کا ہم ضرور تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں مارکہ حق کے بعد کی سچویشن کی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلوبل ورلڈ نے جس طرح سے پاکستان کو نہ صرف ریکگنائز کیا بلکہ پاکستان کی کاوشوں کو سراہا، بھارت کی مذموم کوششوں اور کاوشوں کو، اور وہ فالس فلیگ آپریشن کا تذکرہ بھی کریں گے کہ جس کے بعد ایک سازش رچی بھارت نے، جس کے بعد اس کے دانت کھٹے کر دیے پاکستانی افواج نے۔ خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم پاکستانی افواج کو۔ مسئلہ کشمیر اور اس کے حل کی ممکنہ صورتحال کو بھی ہم ضرور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہین کوثر ڈار صاحبہ، آپ فارمر ڈپٹی اسپیکر ہیں، آزاد جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی سے تعلق رکھتی ہیں، کالمسٹ بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، آپ ایک معروف اور جانا پہچانا نام ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہین صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ آج یہ پوڈ کاسٹ ہم کشمیر سولیڈیریٹی ڈے کے حوالے سے منا رہے ہیں، اظہار یکجہتی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے، کشمیری رہنماؤں سے۔ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں ریڈیو پاکستان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ریڈیو پاکستان اور جو کشمیر کی تحریک ہے، تحریک آزادی کشمیر، وہ لازم و ملزوم رہی ہے۔ جو ہمارے بچپن کے جو دن تھے، تو ان دنوں سوشل میڈیا اس طرح نہیں تھا کہ ہم اس طریقے سے اویئر ہو سکتے تھے۔ اس وقت ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی، ہمارے پاس اس طرح کے دو ذرائع تھے کہ جن کے ذریعے ہم سنتے تھے۔ پھر ریڈیو تراڑ کھال ہوتا تھا کہ وہ جو ہماری آواز، ہمارا پیغام وہاں تک جاتا تھا مقبوضہ کشمیر کی وادیوں میں۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک سفیر کی حیثیت سے مسئلہ کشمیر کے لیے اور کشمیر کے عوام کی جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس کی کامیابی کے لیے اور آزاد کشمیر خطے کی تعمیر و ترقی کے سلسلے میں ہمیشہ ایک جاندار آواز بن کر سامنے آیا ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو ہمارا آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ریڈیو پاکستان کا اور پاکستانی عوام کا یہ تجدید عہد ہے۔ یہ تجدید عہد اس محبت کا ایک تسلسل ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے۔ میں آج اس دن کے موقع پر اپنے کشمیری عوام کی طرف سے لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف رہنے والے جو کشمیری ہیں اور جو پوری دنیا میں ہمارے کشمیری ہیں، ان کی طرف سے میں پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی حکومت ہو، کوئی بھی پاک فوج کا سربراہ ہو، ایک بات ہمیشہ مشترک رہی ہے کہ ہم مختلف پارٹی فلیگ ہونے کے باوجود جب بات کشمیر کی ہوتی ہے تو ہم سارے ایک پیج پہ ہوتے ہیں، ہمارا نقطہ نظر ایک ہوتا ہے۔ جب پاکستان کی دفاع کی بات ہوتی ہے، پاکستان کی معیشت کی بات ہوتی ہے، کشمیر کی تعمیر و ترقی کی بات ہوتی ہے، تو ہم ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میں شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اور یہ بتانا بھی چاہتی ہوں کہ جو کشمیری ہیں، یہ جو ہم جنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو فرسٹ لائن ہوتی ہے وہ کشمیر کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو ہمارے لائن آف کنٹرول پہ رہنے والے، بسنے والے، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بچے بارہا بھارتی تشدد کا شکار ہوتے ہیں، اور لائن آف کنٹرول کی اس طرف رہنے والی جو میری مائیں ہیں، انہوں نے اپنی جوانیاں
پاکستان کی نظر کی ہیں. میری بہنوں کے سر سے اترے ہوئے جو دوپٹے ہیں وہ پاکستان کے استحکام کے لیے. میرے وہ بیٹے، وہ میرے بھائی جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لالوں کو اپنی قبروں میں اتارا ہے، وہ پاکستان کے لیے اتارا ہے. اور جو ہماری محبت تھی اس محبت کا ثبوت پاکستان نے ہمیشہ دیا ہے. اور خاص کر جو فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب ہیں، ان کے آنے کے بعد ان کا جو موقف ہے کشمیر کے سلسلے میں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ موقف کشمیر کے سلسلے میں نہیں ہے، یہ پاکستان کا موقف ہے. اور جو پاکستانی فوج کے اقدامات تھے، جو بھی ماضی قریب میں بھارت نے ہم پر جنگ مسلط کی اور پاک فوج نے جس طرح ان کا جواب دیا، اس جواب نے پوری دنیا میں نہ صرف کشمیریوں کے بلکہ پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کی ہے. عاصم منیر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان، تو میں کہتی ہوں کہ ہمارا پاکستان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں میرا، آپ کا، ہمارا کشمیر اس کا حصہ نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو انشاءاللہ، ہم تو شہرک کہتے ہیں نا کشمیر کو. تو انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ جب بھارت مجبور ہوگا کشمیری عوام کی قربانیوں سے. بالکل. کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی ماؤں کی گود میں لوریاں نہیں سنی، ہم نے پاکستان سے محبت کے گیت سنے. ابھی بھی کہتے ہیں کہ میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے. یقیناً ایسے. تو یہ جو دن ہے نا، یہ تجدید عہد ہے. یقیناً ایسا ہی. اور جس طرح سے آپ نے مارکہ حق کا تذکرہ کیا تو میرے ذہن میں وہ گونج جو ہے آ گئی کہ جس طرح سے بھارت کی وہ فالس فلیگ آپریشن کا بھانڈا پھوٹنا، اور پھر وہ پہلگام واقعہ، اور اس کی جس طرح سے دنیا نے بھارت کے دانت کھٹے تو ہوئے جس طرح سے دنیا نے بھارت کو ڈاؤٹ فل قرار دے دیا کہ اب بھارت کی آواز نہیں سن پائے گی دنیا، بھارت جھوٹا قرار دے دیا گیا. یہ پروپیگنڈے، یہ فالس فلیگ آپریشن، یقیناً وہ وقت قریب ہے کہ بھارت کو خود قدم پیچھے ہٹانے پڑیں گے. دیکھیں جی، پوری دنیا میں یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے جو جغرافیے کے طور پر جو آپ کے ہمسائے ہیں، آپ اسے چینج نہیں کر سکتے. بلا شبہ کشمیر کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اور بھارت کے مثالی تعلقات ہونے چاہیے، کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں اس وقت تک پیس نہیں ہو سکتا جب تک دونوں ممالک مسئلہ کشمیر کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم نہیں کرتے. یا بدقسمتی سے کہ بھارت نے وہ کہتے ہیں کہ نہ مانو والی ایک پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ اس خطے میں عدم استحکام ہے. اس عدم استحکام کی وجہ سے یہ خطہ، خصوصاً آپ بھارت میں دیکھیں کہ آج بھی لاکھوں لوگ وہاں فٹ پاتھ پہ پیدا ہوتے ہیں، وہیں وہ کھاتے ہیں اور وہیں وہ مر جاتے ہیں، جہاں ان کے پاس واش روم کی سہولت بھی حاصل نہیں ہے. جب میں دہلی میں گئی تو وہاں میرے لیے ایک دم سے میں سن ہوگی جب میں نے یہ دیکھا کہ انسانوں کے گلے میں وہ ڈال کے پیچھے ایک وہ رکشے کے طور پر جس طرح پہلے ٹانگے ہوتے ہیں تو وہ انسان چلا رہے تھے. تو اس سے زیادہ اذیت ناک کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت آ گیا ہے کہ انسانیت کی ترقی کے لیے، بالکل یہ جس جانب آپ اشارہ کر رہی ہیں نا، وہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جانب بھارت کے اندر کی یہ صورتحال ہے، لیکن وہ سوچ، وہ ڈھٹائی، وہ جو بھارتی درندگی کا ایک مودی کے سر پہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خواب وہ سجانا چاہتا ہے کہ میں ہی میں ہوں، اور میں ایک ایسی اتھارٹی رکھتا ہوں، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسا چاہے وہ کر سکتا ہوں. اس کا ایک خواب جو چکنا چور ہوا مارکہ حق کے بعد، یقیناً آپ اس بات کی تائید کریں گی. اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی وہ اس ڈھٹائی پر قائم ہے اور سندھ طاس معاہدے کی جیسے خلاف ورزی کر رہا ہے، اور پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جب چاہے پانی زیادہ چھوڑ دینا، جب چاہے پانی روک لینا. میرا نہیں خیال کہ اس بھارتی بنیے کی سوچ اب بدلی ہے. دیکھیں جی، مودی ہو ان کا یا کوئی بھی وزیر اعظم ہو، یہ چانگیا فلسفی ہے ان کا، جو بھی ہوگا یہ خواب نہیں ہے، یہ خود فریبی ہے. جب کوئی بھی بندہ نا، کسی کے خواہشات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان خواہشات کا جو تعلق ہوتا ہے نا، وہ گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ ہوتا ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ کشمیر کے لوگ کل بھی پاکستان کے ساتھ تھے، وہ آج بھی پاکستان کے ساتھ ہیں، اور آنے والے دنوں میں بھی وہ پاکستان کے ساتھ اور ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو جنہوں نے اتنی قربانیاں پیش کی. اور جس طرح سے ہم خواتین بزرگ رہنماؤں کا ذکر کر رہے تھے، تو میں چاہوں گی کہ ان کو بھی خراج عقیدت اور خراج تحسین ناظرین ہم پیش کریں. آسیہ اندرابی صاحبہ ہوں، میں آسیہ اندرابی صاحبہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ یہ جو آبی جہریت ہو رہی ہے بھارت کی طرف سے، کہ جب ان کا دل چاہتا ہے کہ یہاں بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی ہمیں پانی میں مر رہے ہوتے ہیں اور کبھی پانی کی وجہ سے مر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت ہمیں پاکستان میں بھی اپنی معیشت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ضرورت ہے پاکستان میں کہ ہم بھی یہ جو پانی ہے، یہ قدرتی نعمت ہے، وہ کشمیر سے آ رہا ہے، وہ جی بی سے آ رہا ہے، وہ بارشوں کا ہے، ہم بھی اس ذخیرے کو محفوظ کریں. پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہوگا تو وہ عالمی سطح پر کشمیر کا جو مسئلہ ہے
اس کو ایک بہترین سفیر کی حیثیت سے، ایک بہترین فری کی حیثیت سے پوری پیش دنیا کر کے سکے سامنے گا۔ رکھ سکتا ہے۔ بالکل ہم کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہو، صحیح، پاکستان سیاسی طور پر مضبوط ہو، یقیناً اور پاکستان دفاعی طور پر مضبوط ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ اس وقت ہم سیاسی طور پر تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں کسی ہجوم کی بات نہیں کر رہی، ٹھیک، وہ پولیٹیکل پارٹیز کے جنہوں نے اپنے کارکنوں کی کوئی سیاسی تربیت کی ہے، صحیح، وہ پولیٹیکل پارٹیز کے جنہیں پاکستان کے ساتھ پیار ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان کی بہتری چاہتی ہیں، سیاسی سوجھ بوجھ رکھتی ہیں، صحیح، اور وہ پاکستان کا فوج کا سپہ سالار کہ جس نے اپنی کوئی انا نہیں رکھی، وہ ہر جگہ جا کر بات کر رہے ہیں کہ اپنی انویسٹمنٹ اوورسیز سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں لائیں، وہ کشمیر کے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے نا، وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے۔ تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یقین ہے، میرے کشمیر کو یقین ہے، میری ماں کو یقین ہے، میرے بیٹوں کو یقین ہے کہ کشمیر کا کوئی سلوشن نکلے گا۔ ہم آسیہ اندرابی کی بات کرتے ہیں، یاسمین راجہ کی بات کرتے ہیں، ناہیدہ نسرین صاحبہ، ناہیدہ نسرین، ایک لمبی فہرست ہے، ہم یاسین ملک کی بات کرتے فہمیدہ ہیں، صوفی صاحبہ، تو بے شمار نام ہے۔ یہ نام نہیں ہے، یہ جدوجہد کے مختلف استارے ہیں۔ یہ جو ہماری تحریک ہے، یہ تحریک جو لکھی گئی ہے خون سے لکھی گئی ہے۔ یقیناً ایسے ہی، کشمیر سے جو یہاں پانی آتا ہے وہ صرف پانی نہیں ہوتا، اس پانی میں ہمارے خون کے وہ قطرے بھی شامل ہوتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ لازوال محبت کی گواہی دیتے ہیں۔ یقیناً ایسے ہی، تو میں ان تمام ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان بچوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں، اور میں ان کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے، یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے۔ یہاں سے جو آواز اٹھتی ہے، وہاں کوئی شہید ہوتا ہے تو وہ آنسو ہمارے کشمیر میں، آزاد کشمیر میں، پاکستان میں ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہاں میری کسی بہن کی عصمت دری ہوتی ہے تو یا ہم کانپ رہے ہوتے ہیں خوف سے کہ جہاں بیٹھی ہوئی خدا نہ خواستہ میری بہن کسی بیٹی کے ساتھ ہو گیا۔ بارہا انٹرنیشنلی جب ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم سے سوال ہوتا ہے کہ وہاں بھی فوج ہے اور یہاں بھی فوج ہے، تو کیوں آپ لوگ بات کرتے ہیں انڈین فوج کی اور پاکستانی فوج کی حمایت میں؟ تو میں ان سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہاں جو ہماری فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے جو لائن آف کنٹرول پہ ہے، یہ ہمیں بھارت کے جو حملے ان سے بچا رہی ہوتی ہے، یہ ہمیں بھارتی فوج کی جہریت سے بچا رہی ہوتی ہے، ہمیں محفوظ رکھ رہی ہوتی ہے۔ اور لائن آف کنٹرول کی اس طرف کی جو فوج ہے وہ درندگی بھی کر رہی ہوتی ہے، اور ان سے بچنے کے لیے ہماری کئی بہنیں اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیتی ہیں۔ تو یہ پاکستان کی فوج کو اور بھارت کی فوج کو ہم ایک جگہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارے محافظ ہیں، بالکل، اور وہاں ان کی درندگی سے بچنے کے لیے ہماری جو عوام ہے وہ خود اپنی محافظ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بیسک فرق ہے۔ تو پاکستان اور جو کشمیر کا جو رشتہ ہے وہ ایک لازوال رشتہ ہے، وہ کسی ایک دن کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی 5 فروری کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن یہ 5 فروری کا دن بھی جب آغاز ہوا تھا تو سابق وزیر اعظم بھٹو صاحب نے اس کی کال دی تھی کہ جب بی بی بنی تو انہوں نے نوابزادہ نصر اللہ صاحب جب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے تو، اور یہ جماعت اسلامی والوں نے یہ باقاعدہ یہ دن، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے فیصلے ہوتے ہیں، جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتا، وہ میاں صاحب ہوں، وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو، وہ عوام کا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، حکومت میں آنے سے پہلے، وزیر اعظم کا اوتھ اٹھانے سے پہلے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ ضرور ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایک سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشمیر کے سلسلے میں ایک ٹھوس پالیسی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہماری یہ جو پاک فوج جس طرح ماضی میں تو بہت کچھ کہا گیا بالکل کہ ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم بھارت کا مقابلہ کر سکیں، لیکن عاصم منیر صاحب نے بتایا کہ جو جنگیں ہوتی ہیں خالی ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، وہ حوصلوں سے لڑی جاتی ہیں، عزم و ہمت سے، اور وہ جو قیادت ہوتی ہے وہ ایک مردہ فوج میں بھی جان ڈال دیتی ہے، اور ایک بزدل لیڈر جو ہوگا وہ ایک چارج اور سیاسی طور پر باشور قوم کو بھی ہرا سکتا ہے۔ بالخصوص جب ہم دیکھتے ہیں 5 اگست 2019 کے بعد جو بھارت نے اپنی ایک مضموم کاوش کا آغاز کیا، اور جس طرح سے اب ڈیموکریٹک چینج بھی وہ کر رہا ہے، اور جو یہ جغرافیکل چینج ہے، آبادی کا تناسب چینج کرنے کی جو مضموم کوشش کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے ضرور بات کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیریوں کا حق خود ارادیت ہے وہ ان کو کیسے مل سکتا ہے؟ جو آپ نے کہا نا وہ چینج کر رہا ہے ہماری ڈیموگرافی، تو وہ اچھی خاصی چینج ہو گئی ہے۔
کہ جب سے انہوں نے وہ جو آرٹیکلس کا خاتمہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے اتنی زیادہ تعداد میں باہر سے لا کے ہندو جو جموں میں اتنی آباد کاری ہو گئی ہے کہ اگر اس وقت وہ اپنی رائے شماری کی طرف جاتے ہیں تو وہ کیا رائے شماری ہوگی؟ رائے شماری تو ان لوگوں کی ہوگی نا کہ جو انڈیا پاکستان میں رہنے والے کشمیری ہیں، بے شک وہ باہر رہتے ہوں، وہ کسی خطے کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں باشمول گلگت بلتستان، وہاں کے عوام کی ان کو حق رائے دیا جائے گا جو ہمارا یونائٹڈ نیشن سے تسلیم شدہ ہمارا حق خود ارادیت ہے، وہاں کے عوام ووٹ دیں گے۔ اب اگر ہم سیالکوٹ سے، فیصل آباد سے، کہیں سے بھی لا کے لوگوں کی آباد کاری کر دیتے، دیکھیے آج تک کشمیر میں کوئی ایسا ڈومیسائل نہیں دیا گیا۔ ہمیں پاکستان سے پیار ہے لیکن کسی پاکستانی کو وہ کوئی ڈومیسائل ہمارا نہیں مل سکا کیونکہ یہ صرف کشمیر کا حق ہے۔ پاکستان جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اس کی تمام جو شکیں تھی اس کی پاسداری کر رہے ہیں، اور ہمارے کشمیر میں ایسی صورتحال نہیں ہے، جبکہ بھارت کسی قانون قاعدے، کسی یونائٹڈ نیشن کی کسی قرارداد کو نہیں مانتا، بلکہ یہ تو عالمی برادری کو سوچنا ہوگا کہ ایک مسئلہ ہے جو کہ اقوام متحدہ میں ہے اور ایک ملک اپنی منمانی کرتے ہوئے وہ صرف پاکستان کو یا کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت کو پامال نہیں کر رہا، یہ تو عالمی برادری کی ان قراردادوں کو پامال کر رہا ہے، ان کی ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو یہ آج ہمارے لیے سوال ہے تو کیا کشمیری کس کی طرف دیکھیں؟ ہم تو ظاہر ہے ہم ایک مذہب قوم ہے، ہم باشعور قوم ہے، ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے رہے بلکہ قانون اور قاعدے کے مطابق اپنے حق کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت کس طرح ملے گا؟ کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت ان کی لازوال جدوجہد کے ثمر کے طور پہ ملے گا، ان قربانیوں کے طور پہ ملے گا، ان اجتماعی قبروں کے طور پہ ملے گا کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری زمین ہمارے کتنے لالوں کو کھا گئی ہے۔ میں نے بہت پہلے ایک نظم لکھی تھی کشمیر کے بارے میں کہ ارض کشمیر میں ہم جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، سری نگر کے میرے بھائی سروں کی فصلیں کٹا رہے ہیں، سر سے چادر کھنچ رہی ہے، جواں خون میں نہا رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہو، یہ لفظ نہیں ہے، یہ وہ درد ہے کہ جن کو کچھ لفظ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ جب مسئلہ کشمیر حل ہوگا، کیونکہ یہ جو بدلتی ہوئی عالمی صورتحال ہے وہاں پاکستان کا جو کردار ہے وہ اہم ترین ہو گیا ہے، وہ سی پیک کے حوالے سے ہو، ہمارے نیبرز میں جو کچھ ہو رہا ہے، ساؤتھ ایشیا میں ہو رہا ہے، یا اس پورے ریجن میں کہیں بھی کچھ ہو رہا ہے، یا بھارتی جھوٹی پروپیگنڈے جس طرح سے بے نقاب ہو رہے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی شمولیت کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس وقت پاکستان کی حکومت بھی، پاکستان کی عسکری ادارے بھی، پاکستان کے عوام بھی، کشمیر کے عوام بھی، کشمیر کی حکومت بھی، ہمارا یہ اتفاق رائے ہے کہ اب یہ وقت ہے کہ ہمیں کشمیر کے سلسلے میں سوچنا پڑے گا۔ ہمیں اس لیے سوچنا پڑے گا کہ یہ کشمیر کا حق ہے، ہمیں اس لیے بھی سوچنا پڑے گا کہ بھارت کی نہ ماننے کی پالیسی کی وجہ سے وہاں بھی لوگ غربت کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ بھارت سمجھتا ہے کہ وہ صرف ہتھیاروں سے، صرف میزائل سے وہ کوئی اس تحریک کو کچل سکتا ہے۔ وہ خالصتان کی تحریک کو، وہاں کو ایک تحریک نہیں چل رہی، وہاں تو ہندوؤں میں بھی انہوں نے کئی قسم کی تفریق ڈال دی ہے۔ تو بھارت تو پورا جنگ کے ایک دہانے پہ ہے، اسے بیرونی جنگ کا خطرہ نہیں، اسے اندرونی طور پر۔ اب پاکستان پر جو اس نے جہریت کی تھی، جو پاکستانی افواج نے انہیں سبق سکھایا ہے، وہ ان کے لیے کافی ہے کہ وہ شاید ان کی آنکھیں کھل گئی ہوں اور حقیقت کی طرف آ جائے۔ یقیناً ایسے ہی آنے والے وقت میں مزید شاید عقل کے ناخن لے لیں، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے جو ابھی تک کی سچویشن ہے۔ آپ نے عالمی خاموشی کا تذکرہ کیا، عالمی خاموشی کی ہمیں ایک وجہ یہ نظر آتی ہے کہ شاید بھارت جو امیج پورٹری کرتا ہے کہ کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ہے، حالات نارمل ہو چکے ہیں، لیکن دوسری جانب جب ہم عالمی اداروں کی ان رپورٹس کو دیکھتے ہیں، چاہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بات کر لیں، واشنگٹن ٹائمز کی بات کر لیں، نیو یارک ٹائمز کی بات کر لیں، یا جینوسائیڈ واچ کی بات کر لیں، جو یہ تسلیم رپورٹ سامنے آتی ہیں کہ ابھی بھی وہاں پہ نہ صرف نسل کشی ہو رہی ہے بلکہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور دہائیاں گزر گئی ہیں، کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں ملا۔ کیا ان رپورٹس پر عالمی خاموشی جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیے، عالمی خاموشی تھی جب امریکن پریزیڈنٹ نے کھلے عام کہا کہ مسئلہ کشمیر موجود ہے اور وہ ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ صحیح۔ تو ہم کشمیری اس کو بڑا پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں، ہم ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔
تو وہ میں نے کہا نا کہ جو پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہوگا، پاکستان کا ایک جاندار کردار ہوگا، تو وہ جاندار کردار ہی مسئلہ کشمیر کے حل کی ضمانت بنے گا. صحیح. آج ٹرمپ کے صدر بول رہے ہیں تو وہ کوئی ذاتی حیثیت میں نہیں بولتے، وہ ان کی ایک امریکن کی ایک پالیسی ہے، ایک فارن پالیسی ہے. صحیح. وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. آپ یقین مانیں، مجھے بالکل یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت ہماری مضبوط صورتحال ہے، صحیح، ہمیں فارن افیئرس کو دیکھ لیں، وہاں جو ہمارا کردار ہے اور جو ہماری مضبوط پالیسی ہے اور حقائق پر مبنی فارن پالیسی ہے، یہ مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف ہم. اچھا، جس طرح سے آپ نے بات کی امریکہ بھی ثالثی کا کردار ادا کرنے کی ایک پیشکش کر چکا ہے، بالکل، لیکن وہاں بھی ہمیں وہ تفریق نظر آئی جو مودی کے بیان میں ہم نے واضح طور پر دیکھی کہ آزاد کشمیر پر صرف بات ہو سکتی ہے، مقبوضہ کشمیر پر بات نہیں ہو سکتی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کہنے کو تو وہ کچھ بھی کہیں گے، لیکن جب بیٹھ کے مذاکرات کی میز پر جب بات ہوگی تو سب کو پتہ ہے. تو یہاں بھی ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتی کہ آزاد کشمیر میں رائے شماری نہیں ہوگی، آزاد کشمیر میں بھی رائے شماری ہوگی، مقبوضہ کشمیر میں بھی ہوگی. اور اس رائے شماری میں پوری دنیا میں رہنے ہمارے اوورسیز کا ووٹ بھی ہوگا. ہمارے گلگت بلتستان کے رہنے والے لوگ ہیں، وہاں بھی ووٹ ہوگا. آپ نے کہا کہ انتخابات ہو رہے ہیں، انتخابات وہاں بھی ہو رہے ہیں، انتخابات یہاں بھی ہو رہے ہیں. یہ انتظامی امور کو اور جو لوکل بلدیاتی نظام کو، لوگوں کے روزمرہ کے جو مسائل ہیں، وہ کوئی روڈ کا مسئلہ ہے، جو کوئی ایجوکیشن سے متعلقہ ہے، کوئی ہیلتھ کا مسئلہ ہے، انتخابات تو ہو رہے ہیں. لیکن یہ انتخابات کسی طور پر بھی وہ جو رائے شماری ہے اس کا متبادل نہیں ہے. اگر آزاد کشمیر سے بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ایک انتظامی امور کے سلسلے میں بات ہوتی ہے، وہ کوئی پاکستان کے خلاف بات نہیں ہو رہی ہوتی. وہ کوئی مطالبہ ہوتا ہے تو ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے. تو وہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی پنجاب کی عوام کا کوئی مطالبہ ہے جو وفاق سے کرتے ہیں، بلوچستان کو کوئی مطالبہ ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، سینٹر سے پہنچانے کی بات کرتے ہیں. ہم جو کشمیر ہیں، ہم پاکستان ہیں. اور کسی زبردستی کی وجہ سے نہیں ہے، کسی جبر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا وہ جب یہ قرارداد مقاصد پیش ہوئی اور پاکستان آزاد ہو، اس سے پہلے کشمیریوں نے فیصلہ کیا ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں. صحیح. تو اسی لیے ہماری جو محبتیں ہیں، ہمارے جو لازوال رشتے ہیں. آپ کے یہ جو پوڈ کاسٹ ہے، اس کے حوالے سے میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں. جی ضرور فرمائیے. کہ ماضی قریب میں آزاد کشمیر کو لے کے جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے، کچھ اس طرح کی رپورٹس ہوئی ہیں کہ جس سے خدا نہ خواستہ یہ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. یار یہ ہمارے انتظامی مسائل ہیں، انہیں کھلے دل سے سنیں، انہیں کھلے دل سے حل کریں. ہم کل بھی پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم آج بھی ہیں، چلتے رہتے ہیں. یہ ہر صوبے میں چل رہے ہیں، ہر جگہ چل رہے ہیں. آپ امریکہ کی کسی ریاست کا دیکھ لیں، آپ جو جمہوریت کی ماں جسے کہا جاتا ہے برطانیہ میں، تو ایک گھر میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے کوئی معاشی مسائل ہو سکتے ہیں. ہمارا جو NFC ایوارڈ تھا وہ اسی لیے بنا کہ ہم وہاں بیٹھ کر بات کریں. ایسا ہی ہے. تو وہ کشمیر تو بالکل ایسا ہی. کشمیری نوجوانوں کے حوالے سے میں چاہوں گی ضرور آپ گفتگو کریں، وہ کیا مطالبات رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت جو صرف یہ آزاد کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں جو معیشت کا صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی بھی اس میں کوئی شرمندگی یا نہیں ہے کہ ریاست ہر شہری کو تمام سہولتیں مہیا کرنے میں ناکام رہی ہے. یہ صرف پاکستانی ریاست نہیں، میں آزاد کشمیر کی حکومت نہیں، پوری دنیا کی بات کر رہی ہوں. اس وقت جو ہمارے جو 65% نوجوان ہیں، ان کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں. صحیح. کوئی MPhil کر چکا ہے، کوئی MBBS کر چکا ہے، کوئی LLB کر چکا ہے، کوئی سافٹ ویئر میں کچھ کر چکا ہے. تو ہم ان کو سارے اور سب کی شاید شروع سے نا یہ خواب ہوتے ہیں ماں باپ کے کہ میرا بیٹا یہ پڑھ لے گا، اسے سرکاری نوکری مل جائے گی. تو میں کہتی ہوں کہ انہیں صرف سرکاری ملازمتیں جو حکومتیں ہوتی ہیں نا، وہ صرف لوگوں کو ملازمتیں دینے کا کوئی ادارہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ پالیسی بنا رہی ہوتی ہیں، معاشی پالیسی بنا رہی ہوتی ہیں پورے ملک کو چلانے کے لیے. اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیر میں جیسے ہمارا ٹورزم ہے، ہمارا ہائیڈرل ہے، بے شمار چیزیں وہاں پبلک جو ہے اور حکومت کا کوئی میوچل کوئی ان کے کوئی پروجیکٹس ہونے چاہیے. جیسے ابھی آزاد کشمیر حکومت میں انہوں نے نوجوانوں کے لیے بغیر سود کے قرضے کا اجرا کیا ہے. تو میں نوجوانوں سے کہتی ہوں آپ آئیں، اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں، آپ کاروبار کریں، آپ بزنس کریں اور ملک کی معیشت کو مضبوط کریں.
تو ہمارے نوجوانوں کا جو مطالبات ہیں جی تو ظاہر ہے کہ وہ اسی سے یقیناً ایسا ہی ہے. ریڈیو پاکستان اور پاکستانی حکومت کی کاوشوں کو کشمیری رہنماؤں کے لیے کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی بات کی, جو ریڈیو پاکستان ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جو بچپن کی پہلی محبت ہوتا ہے, تو یہ ریڈیو پاکستان اور ٹی وی اس پہلے دوست کی طرح, پہلے ساتھی کی طرح, اور بچپن کے شاید اس وقت ہمیں اتنا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کس طریقے سے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو ان کی جدوجہد ہے وہ اتنی ہی پرانی ہے جتنا مسئلہ کشمیر ہے. وہ جب کسی دور میں ماپارا صفدر اور جو دیگر لوگ پی ٹی وی میں اور ریڈیو میں بھی بے شمار نام تھے, جب یہ نام ابھرتے تھے, ان کی آواز گونجتی تھی, تو وہ آواز کشمیر کے لیے ہوتی تھی, وہ کشمیر کے عوام کے لیے ہوتی تھی. جو کشمیر کے عوام ہیں وہ شکر گزار ہیں پاکستان کے, اور خاص کر ریڈیو پاکستان کے, کہ انہوں نے ہمیشہ ایک قدم ہم سے آگے جا کر ہمارے لیے بات کی. ہمارا یہ جو 5 فروری کا ہونے جا رہا ہے, تو آپ نے پورا ہفتہ ہی یہ اور پورے 10 دن ہی کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے طور پر منائے ہیں. یہ آج نہیں منائے گئے, 1947 سے یہ سفر جاری ہے, آئندہ بھی جاری رہے گا. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے, دیگر تمام حکومتیں, ہم آپ کے مشکور ہیں. ہمارے جو کشمیر کے عوام ہیں وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری جدوجہد میں ہر قدم ہمارے ساتھ. کوئی پیغام عوام کو دینا چاہیں؟ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر آج اس موڑ پر ہے کہ یہ اپنے حل کی طرف ہم جا رہے ہیں. انشاءاللہ کشمیر کے آسمانوں پر وہ صبح جلد طلوع ہونے والی ہے, کہ وہ جھیل ڈھل ہو, وہ جموں ہو, وہ کشمیر کا کوئی بھی علاقہ ہو, اس کشمیر کا کوئی بھی علاقہ ہو, ہم سارے مل کر کوئی یوم تشکر منائیں گے. وہ یوم یکجہتی کشمیر کی جگہ انشاءاللہ کشمیر کے آسمانوں پر جو ہمارے کھیتوں سے زعفران چنتی میری بہنیں آزادی کی بات کرتی ہیں, کشمیر کی بات کرتی ہیں, تو میں کشمیر کے عوام کی طرف سے پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ بھارت کی طرف سے جو بھی حملہ ہوتا ہے, ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پاکستان کو بچانے کے لیے, آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. جیے کشمیر, جیے پاکستان. یقیناً ایسا ہی ہے. بے حد شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. شاہین کوثر ڈار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, جنہوں نے اظہار خیال پیش کیا, اظہار یکجہتی پیش کیا اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ. ہم بھی موجود ہیں, اور جیسے کہ انہوں نے بھی فرمایا کہ ہم ایک پیج پر ہیں. جب بات آتی ہے کشمیریوں کی, ان کے حق خود ارادیت کی, کشمیریوں کی سالمیت کی, تو یقیناً ہم کشمیری عوام کے ساتھ موجود ہیں, قدم سے قدم ملائے کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہم کشمیریوں کے ساتھ مل کر آزادی بھی منائیں گے. اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. آج کے اس پوڈ کاسٹ کے پروڈیوسر ہیں اسد اللہ خان, اور ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں غلام مشتبہ میمن. اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.